ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلام البصر يا الله أكبر يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد عليه الطاهرين ممكن أن بلند صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المعجزين المظلومين المعصومين الذين عزهم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات پڑھیے بولو اللہ آج کی صفحہ اعلیٰ اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تحت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار واقعی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنی رخ سے ایجاد غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب حاضرین محترم اللہ رب العزت خالق کائنات وہ جس کا کلام بزبان سرور کونین دارین تک پہنچا ہے جسے قرآن مجید ہے جو آسمانی کتب میں سے آخری کتاب ہے اس کے بعد جیسے مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں ویسے قرآن کے بعد کتاب یہ آخری کتاب اس کے بعد بڑی کتاب نازل ہے 1,23,999 نبی اس مقدمے میں گزر گئے کہ آخری آنے والا کیسا ہے متوجہ ہیں شکایت ہے کہ ذرا مشکل ہے باقی لیکن آپ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے ویسے بھی ارتقا ترقی یہ ضروری ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ نرسری میں ہے نرسری میں ہی رہے وہ آگے نہ بڑھے سفر طے کرنا چاہیے اور جتنا فکری اور علمی سفر
مجلس آزاد طے کرواتی ہے، اتنا سفر کائنات کی کوئی یونیورسٹی طے نہیں کرواتی۔ ملک بلال یونیورسٹیاں 16 سال پڑھوانے کے بعد ماسٹر کی ڈگری دیتی ہے۔ مجلس حسین میں ایک بار کی شرکت جنت کا ٹکٹ دیا۔ یہ سفر آگے بڑھنا چاہیے۔ جتنا سفر مجلس سے آزاد طے کرواتی ہے اتنا سفر تو اور کوئی درسگاہ طے کرواتی نہیں، اور تقریروں سے فکر آگے نہیں بڑھتی، کسی تقریر سے فکر آگے نہیں بڑھتی۔ مجلس آزاد کا ماحول، اس کی فضا جس میں آپ بیٹھے یہ آپ کا سفر تیز کرتی ہے، اور اتنا تیز کرتی ہے، اتنا تیز کرتی ہے، اتنا تیز کرتی ہے کہ بندہ جہنم میں بیٹھ کے حسین سے جا سکتا ہے۔ کسی زمینی، کسی ہوائی، کسی بحری سفر کی ضرورت نہیں، یہاں مانوی سفر، روحانی سفر، اور یہاں پر روح کی تربیت ہوتی ہے، روح بلند ہونا، اس لیے وہ مشکل کی شکایت نہیں ہوتی۔ بھائی صاحب کتنے چلے ہو؟ باقی کام ہم نے کر لیں گے، اتنے اور میں پڑھا دیں اور بیٹھ کے پڑھیں گے۔ سوال پڑھیں مولانا بس۔ میری میں یہاں جنہیں شرابی زیادہ ڈاکل ہے تو مشکل کی شکایت نہیں۔ اللہ رب العزت جس کی آخری کتاب ہے قرآن، آ رہے ہیں قرآن کے بعد کتاب نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی۔ بہت شکریہ بزرگ ہیں ہمارے، انہیں کی دعاؤں کا ثمر ہے اس ممبر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ حاضرین محترم، مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں، قرآن کے بعد کتاب۔ 1.25 لاکھ نبی گزرے، مصطفیٰ سمجھا، اور جو کتاب مصطفیٰ پر اتری، اب کہتے ہیں نا مشکل بات، دیکھیے گا یہ مجمع سنتا کس کا۔ 1.25 لاکھ نبی گزرے ہیں مصطفیٰ سمجھانے کے لیے، اور جو کتاب مصطفیٰ پر اتری ہے اسے سمجھانے کے لیے 12 اماموں کی ضرورت پڑ گئی۔ کوئی مستور نبی نہیں، بڑی بڑی عالی مرتبہ، بڑی بڑی ذیشان مستورات، مخدرات، جن کا ذکر قرآن نے کیا، لیکن وہ صاحب منصب نہیں سکتے۔ نبوت نساء کو نہیں ملی، رجال کو ملی۔ مشکل لفظ ہے، رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں مرد۔ نبوت ملی رجال کو،
نبیوں کی مائیں بڑی عالی مرتبت ہوئی، نبیوں کی بیویاں بڑی عالی مرتبت، صاحب منصب نہیں، انہیں کوئی منصب نہیں، عزت ملی، تکریم ملی، توقیر ملی، استفاء ہوا، طہارت کا تمغہ سجا، لیکن منصب نہیں چلتا، سارے رجال ان سے افضل رہتے، لیکن اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف ایک مستور ایسی آئی جس کے بارے میں اس مستور کے 10ویں بیٹے نے کہا کہ ہم 11 کائنات پر حجت ہیں، ہماری دادی حق پر ہے۔ کیا بات ہے آپ جی، سلام، بہت اچھا۔ مجھے کل بھی ایک فون آیا، آپ سے زیادہ مجمع جو باہر بیٹھ کر سنتا، فون آیا کہ نعرہ ذرا ترتیب میں کی، لیکن میں بات کروں گا آج رجال میں، رجل کی جمع، یہ جو ہمارے پاس رجال ہیں، اندر والے کی طرف توجہ، ان میں سے ایک اور رجل ہے جس کے منصب کا اعلان نہیں، لیکن اس نے ایک صاحب منصب کے منصب کا اعلان کیا، ہوتا ہے مشکل تو ہو جائے، ان کے اپنے منصب کا اعلان نہیں، لیکن انہوں نے سب سے بڑے صاحب منصب کا اعلان کیا، اور اس رجل کا نام ہے ابو طالب۔ اس رجل کا نام ملک صاحب عمران کنیت ابو طالب، وہ ابو الائمہ ہے، ابو الایمان، میں نے کیا کہا؟ ابو الائمہ، ابو الایمان، ان کے اپنے منصب کا اعلان نہیں ہوا، لیکن انہوں نے منصب کا اعلان کیا۔ شجاعت میں شجاعت، اللہ کی عطا کی ہوئی رازداری، توجہ، لوگوں کو بعد میں پتا چلا تھا کہ مصطفیٰ نبی، ابو طالب کو پہلے دن سے پتا چلا، جی بسم اللہ، ابو طالب کو پہلے دن سے پتا کہ نبی، توجہ فرمائیے۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں بچوں کے لیے تھوڑا سا دہرا دوں، طالب سرکار کے بیٹے کا، اس لیے کنیت ابو طالب، بڑے بیٹے کا نام طالب، ان سے چھوٹے جعفر، توجہ، فکرہ اردو کا سامنے آ گیا تو میرا دل چاہتا ہے میں کہتا ہوا جاؤں، جو علی جیسے ولی کا مطلوب ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یار کیا فکر ہے، یہ بسم اللہ، کیا بڑے بیٹے طالب، ان سے چھوٹے جعفر، توجہ، بڑے طالب، ان سے چھوٹے جعفر، جعفر سے چھوٹے عقیل، عقیل سے چھوٹے علی۔ میرے پاس متبادل لفظ نہیں ورنہ میں استعمال کرتا، لیکن فکرہ ایک کہنے آ رہا ہے،
کون سمجھے ابو طالب جس کے گھر میں سب سے چھوٹا علی بھائی کیا کہنے آپ انہیں یہ فکر سے نکالتا جس کے گھر میں سب سے چھوٹا علی وہ شجاعت میں صداقت میں عدالت میں علم میں سخاوت میں مردانگی میں اور اللہ سے کی ہوئی رازداری کے وعدے میں اللہ سے کیے ہوئے رازداری کے وعدے میں آج کسی کا بچہ ایک سورہ فاتحہ یاد کر لے تو بندہ پچھتی نہیں تھوڑا ذرا کنٹرول کیجیے بیٹھنے والے ذرا پیچھے بیٹھے بات صرف ایک ہے اور اس میں مجھے بات مکمل کر کسی کا بچہ سورہ فاتحہ یاد کر لے تو 4 رشتہ دار جمع ہو ہیں تو بندے کہتے ہیں سنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس قرآن کی ایک سورت آتا توجہ اور جس کی سورت پر قرآن کی سورت بنی جس کی سورت پر جس کی سورت پر قرآن کی سورتیں بنی جس کے دل میں قرآن ہے ابو طالب کی گود میں وہ تھا لیکن اللہ نے کہہ دیا ابھی نہیں بتاؤں اللہ نے کہہ دیا ابھی نہیں بتائی تو ظرف ابو طالب نے پورے 40 سال کوئی بندہ نہ بولے خمسہ عشرہ ایک طرف یہ فکرہ ایک طرف پورے 40 سال 1,23,999 نبیوں کی نبوت کی سیاست کو ابو طالب نے اپنی چوک میں چھپا کے رکھا اور آپ کیا سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں مل کے بولو حیدری اپنے سکوت میں اپنی خاموشی میں سرکار ابو طالب نے چھپا کے اور پھر جب 25 سال کے بعد کون سرکار دو عالم ہے سرور کون ہے سبق پڑھے آپ بھی بے شک ہونے سے جب 25 سال کے ہوئے تو پھر شادی میرے رسول وہ شادی ہوئی جس میں دلہا بنے نہیں بیدار ہوئے تو میں فکرہ بدل لیتا وہ شادی ہوئی جس میں دلہن لینے گئے جس میں نکاح پڑھنے والا صرف دلہا کی تعریف کرتا ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی جس میں نکاح خان صرف دلہا کی تعریف کرتا نکاح میں سیگے پڑھے گئے خطبے پڑھے گئے لیکن سرکار ابو طالب نے خطبہ نکاح کی تعریف ہی مصطفیٰ اور جو بندے کہتے ہیں 40 سال بعد نبی بنے وہ درستگی کر لیں ابو طالب کے دروازے پہ سر جھکا کے ابو طالب خطبہ نکاح میں 25 سال کے رسول کو ساتھ بٹھا کے کہہ رہے ہیں قد ختم ختم جلیل قریب میرے بھتیجے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج کیا کہنے آپ کیے نہیں اسے مل کے بولو میرے بھتیجے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج اور پھر فرماتے ہیں وما جعل
رہی مہر کی بات، جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو اسے کہتے ہیں مرد، اسے کہتے ہیں رجل، جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو میں ابو طالب ادا کرتا۔ جانتے ہو کیا دیا؟ حق مہر کیا دیا؟ 5000 دینار۔ کتنے؟ یاد کر لو، اب نہ کہنا سلام اس پر، ہاں حق مہر میں کیا؟ 5000 دینار، درہم نہیں، دینار۔ درہم ہوتا ہے چاندی کا، دینار ہوتا ہے سونے کا، اور اس وقت دینار تھا 3 تولے کو، دیا 5000 دینار۔ او علی اور رسول کو غریب کہنے والوں، مصطفیٰ کی پہلی شادی میں سیدہ خدیجہ کا حق مہر کا 15000 تولے سونا۔ جگاؤں گا سارا مجمع، بھئی توجہ، میں پیچھے تک بھی دیکھ رہا ہوں، جو چپ چہرے چھوڑ کے چپ ہے نا، وہ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ جس بادشاہ کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بیٹوں کو سارے نظر آ رہے ہیں، اور لکھا جا رہا ہے کہ فضائل میں کون کون بولا، کون کون چپ رہا، کون کون کھا گیا، کس کس نے اپنی آواز بلند۔ 15000 تولے سونا دے کے ملک ملا۔ بابا جی پھر سرکار ابو طالب کہتے ہیں بیٹی خدیجہ کچھ اور مانگتا، بیدار ہوتا، کچھ اور مانگتا۔ ہاں بابا جی کہہ رہے ہیں وہ عرب کی سب سے مالدار خاتون۔ میں ایک فکرہ کار کرتا ہوں، بابا جی میں کہہ دیتا ہوں، کون؟ رئیس مملکت الہیہ، مملکت الہیہ، اسے 15000 تولے سونا دے کر پھر کہہ رہے بیٹی کچھ مانگو۔ جو بی بی خدیجہ نے جواب دیا وہ ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والے استاذوں کے منہ پہ تمانچہ ہے۔ بی بی خدیجہ آواز لے کے کہتی نہیں سرکار، اور ضرورت نہیں، میرے اور آپ کے اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کیا کہنے میں، کیا کہنے میں، میرے اور آپ کے اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں بیٹی، میری حسرت کچھ مانگ۔ فرمایا نہیں سرکار سب کچھ ہے۔ سرکار ابو طالب نے فرمایا میرا حکم ہے، کچھ مانگ۔ شہزادی فرمانے لگی اچھا اگر آپ کا حکم ہے تو پھر ابھی نہیں، پھر مناسب وقت پہ مانگ۔ ٹھیک ہے شہزادی، جب آپ کا دل چاہے تب مانگ لیجیے۔ وقت گزر گیا، 5 سال، شہزادی ہو گئی 31 سال، ظاہر ہے رسول ظاہر 30 سال کہ کعبہ کے بننے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور تمہاری سماعت کو سلام ہے جو اس ذکر میں بولے ہو۔ کعبہ کے بننے کا مقصد پورا ہو گیا، کعبہ میں علی آ رہی ہے۔ اب تو بولو کعبہ میں علی آ رہی ہے، سارے بولو شیعہ نہیں مانتے، سنی نہیں مانتے۔ توجہ، صرف وہ نہیں مانتا جس کے دل میں بغض ہے، جسے علی سے بغض ہے نا وہ نہیں مانتا، ورنہ اہل سنت بھی مانتے، شیعہ بھی مانتے، کعبہ میں علی آیا۔ ہاں اہل سنت نے بھی لکھا، شیعہ نے بھی لکھا، کعبہ میں علی آ گئے۔ 31 سال کی شہزادی تھی،
30 سال کے رسول، پھر 6 سال اور گزر گئے. جب 6 سال گزرے، علی ہو گئے 6 سال، شہزادی 31 برس، بھائی توجہ 37 برس، رسول 36 برس. شہزادی رسول پاک سے کہنے لگی سرکار وہ نکاح کے موقع پر چچا نے ایک وعدہ کیا تھا. ہاں مجھے یاد ہے، آج میں نے مانگنا ہے. آج مجھے مانگنا ہے. نبیوں کے سلطان نے فرمایا جو خدیجہ آپ کے بھی چچے میرے بھی چچے جائیں جا کے مانگیں. اور میں نہیں اکیلی نہیں رہوں گی، آپ کے ساتھ جاؤں گا. نہ مانگنے والا مانگنے چلا، شاباش. جو ہاتھ اٹھا سکتے تھے، جو کسی سے نہیں مانگا وہ مانگنے چلا. حسنین کی نانی اور حسنین کا نانا دونوں مل کے حسنین کے دادا کے پاس دونوں مل کے حسنین کے دادا کے پاس اور شہزادی فرمانے لگی چچا جان نکاح کے وقت پہ آپ نے وعدہ کیا کہ تم مانگنا ہم عطا کریں گے. فرمایا ہاں مانگو کیا چاہیے. بندہ زمین پکڑ کے بیٹھا جو بولنا نہیں چاہتا. بتاؤ کیا چاہیے، زمین چاہیے یا آسمان؟ شہزادی آواز دے کے کہتی نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے، مالک کے زمین و آسمان علی چاہیے. جو ہاتھ اٹھا سکے وہ اٹھائے. میرا سلام ہے. مالک زمین و آسمان علی چاہیے. 6 سال کا بیٹا وہ بھی علی جیسے کعبہ میں آیا، حاصل خاندان بیٹا نہیں. میں فکرہ بدل دیتا ہوں، ممبر سے کہا نہیں. امامت کا نیوکلیس، مرکزہ حجت کا مانگ لیا بی بی خدیجہ نے. سرکار نے سوچا نہیں، اور میں کل بھی آپ کیا آج بھی آپ کیا. اب بڑے سمجھدار حضرات بیٹھے ہو، پیدا ہوتے ہی بچے کسی کو دے دیے جائیں نا تو وہ پل جاتے، وہ اعتراض بھی نہیں کرتے، انہیں کو ماں باپ سمجھتے. بچہ 5-6 سال کا ہو جائے تو پھر دیا نہیں جا سکتا، پھر وہ والدین کے بغیر رہتے ہی نہیں. ادھر بی بی خدیجہ نے مانگا، ادھر ابو طالب نے دیا. علی نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں. ایک انگلی خدیجہ کی پکڑی، ایک رسول کی پکڑی. جیل مالو فکرے سے انصاف کرنا، بس یہ سمجھ لو ایک انگلی سے خیبر اٹھارنے والا 2 انگلیاں پکڑ کے چلا. جس کا ہاتھ اٹھ سکے وہ اٹھائے. وما ينطق عن الهوى مصداق رسول. اللہ کی جگہ پہ بولنے والا میرا آقا خاموش ہے. شہزادی آواز دے کے کہتی ہیں سرکار آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. نبیوں کے سلطان نے کہا خدیجہ آپ سے زیادہ مزاج شناس نبوت کون ہے؟ آپ سے زیادہ مزاج شناس نبوت کون ہے؟ ہاں میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. جی سرکار کیا پوچھیں؟ فرمایا علی پہلے بھی یہی کہتے ہیں، کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاتا ہے، نماز بھی ہمارے ساتھ کھاتا ہے، یہ آج مستقل کیوں مانگا؟ فرمایا آپ نے پوچھا ہے تو جواب دینا واجب ہے. ذرا دونوں بھائی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے. محمد اور علی اکٹھے کھڑے ہو گئے. شہزادی اشارہ کر کے کہتی محمد اور رسول اللہ، علی جو ولی اللہ. یہی میں چاہتی تھی سارا کلمہ میرا ہو جائے.
یہ رجال کے رجل، جس کے گھر سے اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھانے والے مرد نکلتے ہیں، اسے کہتے ہیں ابو طالب۔ بھئی توجہ، میں فکر کہوں اور چپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں، بتاؤں ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ قیامت آ جائے جس کی نسل ختم نہ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ محرم سے میں نے شروع کیا ہے اور یکم محرم سے میں ہر جگہ پہ یہی کہہ رہا ہوں، رسول کو غریب نہ سمجھو، رسول غریب نہیں ہے، اور جو غریب ہوتا ہے وہ 11 بیویوں کا خرچہ نہیں اٹھاتا۔ رسول کو غریب نہ سمجھو۔ یہ نالین کے نقش سجانے والے میرے سر پہ بیٹھے، لیکن ایک سوال پوچھ رہا ہوں، وہ مجھے بتا دے، سرکار کی نالین بڑی مقدس نالین ہے، سورج پہ رات کے معراج پہ گئے تھے، نالین کو کچھ نہیں ہوا، سورج بجھ گیا، سرکار معراج پہ چلے گئے۔ شیرازی صاحب میں نے کتابیں کھنگال دی، مجھے وہ موچی مل جائے جس نے محمد کی نالین بنائی تھی، نہیں ملا، پھر میں نے طے کر لیا کہ محمد کی نالین بھی اسی نے سی تھی جس نے محمد کے بچوں کے کپڑے سیے تھے۔ شاباش، شاباش کا ہاتھ اٹھا سکتا۔ چلے فکرہ میں کہہ دیتا ہوں، چبائے ہوئے لقمے میں نہیں کھاتا۔ محمد کی نالین وہاں گئی ہے جہاں کسی نبی کی دستار نہیں جاتی۔ تو میرے نبی کو، میرے رسول کو غریب مت سمجھنا، جس کے حلقہ اطاعت میں علی علی یہ جوان کو بات ذرا مشکل حاصل ہوتی ہے، جس کے حلقہ اطاعت میں علی، وہ علی جو کہتے ہیں انا عبد من عباد محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں وہ دیکھ سکتا ہوں، ترجمہ کیا ہے؟ میرے بھائی نے ترجمہ کیا، عبد کا ترجمہ عبد، غلام نہیں ہو سکتا۔ توجہ، علی نے رسول کو اللہ کہے بغیر، پھر سن لو، علی نے رسول کو اللہ کہے بغیر خود کو مصطفیٰ کا بندہ کہا۔ جاگنا جاگنا، علی نے رسول کو اللہ کہے بغیر خود کو مصطفیٰ کا بندہ کہا۔ اب عقیدے کا توازن بتاؤں، ترازو پکڑو اور اس میں عقیدہ تولنا۔ علی نے ہمیں فارمولہ دیا، اپنے آپ کو بندہ کہا،
محمد کو اللہ نہیں کہا، ہم بھی علی کو اللہ نہیں کہتے، مگر ہم بندے علی کے ہیں۔ جو بندہ آپ بھی ہاتھ میں اٹھائے، کب اٹھائے؟ ٹھیک ہے، آپ جیے، آپ سلام ہوں، آپ جی بسم اللہ، دعا مل گئی، آتی ہو۔ میں نے کہا شجاعت میں، سخاوت میں، عدالت میں، شجاعت دیکھنی ہے ابو طالب کی، شجاعت دیکھو، اس میں سخاوت کی، اپنے گھر دعوت کی۔ جب پہلی وحی آئی، پہلی وحی آئی اور اعلان توحید ہوا، اعلان رسالت، اعلان رسالت، اعلان وزارت، اعلان خلافت۔ توجہ، اذان پڑھا کرو، شوق سے نوجوان اذان پڑھیں۔ پہلے ذوالجناح پہ پتہ چلتا تھا کہ کون کون وہ ہے، اب اذان سے بھی چل جاتا ہے۔ اذان پڑھا کرو، شوق سے اذان پڑھا، اذان دے کے تو نماز بھی پڑھا۔ توجہ، ساڑھے پنڈے کی موزم تھی، وہ صرف اذان دیتا، آپ نے اذان بھی دینا، نماز بھی، صرف اذان نہیں دینا، نماز بھی۔ شجاعت سے آپ نے گھر دعوت کی، آگئے، ان کو بلایا، لنگر لگا ہوا ہے، لنگر کھا لیا انہوں نے، لنگر کھا کے ابو لہب نے اپنے پیٹوں سے کہا، پیٹیاں لے ابو لہب ہی ہوتے، اپنے پیٹوں سے کہا چلو، لنگر کھایا، مجلس نہیں سنتے، کتنے بیٹھے ہیں، لنگر کیا، مجلس نہیں سنی۔ اس کا مطلب ہے یہ پرانی عادت ہے ابو لہب کی، لنگر کرتا ہے۔ میں شجاعت بتا رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر لنگر کیا، پھر مجلس نہیں سنی۔ دوسرے دن فی شام نبیوں کا سلطان خاموش بیٹھے، سرکار عمران نے پوچھا میرے دل کی دھڑکن، میری آنکھوں کا نور، میری چلتی ہوئی سانس، خاموش ہو بیٹھے۔ چچا جان میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ بولنے نہیں دیتے، فرمایا کل جو آپ چاہیں گے وہی ہو گئی۔ تیسرے دن کھانا ہو گیا، ابو لہب اٹھنا چاہتا تھا کہ ابو طالب پہلے اٹھائے، آدھا اٹھا ہوا ابو لہب کہ سرکار ابو طالب نے فرمایا اسکت کیا رہے ہو، چپ چپ چپ، کھانا زمانی لفظ، جہاں تھا وہیں بیٹھے، پھر رشتہ پیچھے کر کے منصب کے ساتھ رجل نے رجل سے کہا کون یا سیدی، سن گئے، کون یا سیدی، وبلغ، کھڑے ہو جاؤ میرے سید و سردار اور تبلیغ کرو۔ سرکار رسالت پناہ نے اعلان توحید کیا اور پھر فرمایا ایّکم یواذرنی فی ھذا الامر، تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ مل کے، میری طرف دیکھیے کہ ہٹے نہ دیکھنا، اس خامر کا بوجھ اٹھائے۔ جو بندے جو جوان ابھی تک نہیں بولے انہیں متوجہ کرو، بتاؤ کون اٹھا؟ وہی اٹھا جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھا، علی اٹھے اور رسول نے فرما دیا حتی یکون خلیفتی و وزیری و وزیر۔ بس آخری ذکر کر گیا، جو میرے ساتھ اس امر کا بوجھ مل کے اٹھائے وہ میرا خلیفہ ہے، وہ میرا وزیر ہے، وہ میرا وسیع ہے۔
کافروں نے اعلان سنی، ابو لہب اعلان سن کے پلٹا ہے، پلٹتے پلٹتے سرکار ابو طالب کے پاس روکا ہوتا، بابا جی روکے اور کہنے لگا لے ابو طالب آج سے تیرے بھتیجے نے تجھ پر تیرے بیٹے کو واجب کر دیا تھا کافر، مگر جانتا تھا کہ دین محمد میں علی مستحب نہیں واجب ہے۔ اگر علی مستحب ہوتا تو 28 رجب کی شام کے بعد علی کی بیٹی گھر سے نہ نکلتی۔ مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں، امام کی دستہ جس کے سرپرست شرازی صاحب ہیں اور ان کے معاونین بڑی محنت کی، انہوں نے چند دنوں میں لاکھوں روپے خرچ کیے مومنین کی سہولت کے لیے۔ کرنے چاہیے اس پہ پیسے خرچ، جہاں آ کے بطول اپنے بیٹے کو ہوئے، اس پہ نہیں کرو گے تو کہاں؟ یہ آوازیں بلند ہو گئی۔ بڑا عظیم گرانا ہے، بندوں کو اعتراض ہے، شیعہ روتے ہیں، میں بلال بھائی صاحب اس قوم کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ادنا سے، لیکن نمائندہ کی حیثیت سے کریں، ہم رونا بند کر دیں، ہمارا ایک کام کریں، آدم سے لے کے قیامت تک ہمیں حسین کی بیٹی کے سوا کوئی 3 سال کی بوڑھی دکھا۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ آپ کی آوازیں بلند نہیں، آپ ہوئے مسائل پڑھوں گا، میرا بھی دل چاہ رہا ہے رونے کو، مجنے میں بھی میں نے دیکھی ہوئی آنکھیں دیکھ لی، آپ کو پتہ چل گیا ہے میں شریعت السجاد کا ذکر کر رہا ہوں۔ بڑا مشکل سفر تھا سجاد، لیکن اگر سکینہ نہ ہوتی اور مشکل ہو۔ میں دام پھیلا کے ان جوانوں کی ترقی کامیابی کے لیے دعا مانگتا ہوں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلائیں، آپ اس کے ظہور کی دعا مانگیں، جو آپ کے زخمی کانوں کا علاج کرے۔ جزاک اللہ۔ بڑے شوق سے سفر کیا سکیں، جب میرے مولا حسین نے فہرست بنوائی تھی مستورات کے باب میں، سب سے آخر میں نام لکھا سکینہ بنت حسین، لکھا مولا عباس نے، لکھوایا حسین، قریب کھڑی تھی شادی، اب وہاں رکی نہیں ہوئی، قصر تطہیر کی حویلی میں چلتی چلتی اس حجرے میں آئے گئے،
جس میں 28 رجب کے بعد روضہ رسول کے چراغ کی روشنی کی ضامن حسین کی 6 سال کی سغرا بیٹھی تھی. آگے آواز لے کے کہتی ہے بہن سغرا میرا نام بابا نے لکھا ہے آپ کا نہیں لکھا. شہزادی سغرا آواز لے کے کہتی سکینہ تیری اپنی منزل میری اپنی منزل، تیرے حصے میں بازار میرے حصے میں انتظار. سکینہ جا رہ لے اکبر کے ساتھ، رہ سجاد کے ساتھ، رہ قاسم کے ساتھ، رہ عمر کے ساتھ، رہ محمد کے ساتھ، رہ اصغر کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ وقت گزار لے. لیکن یاد رکھنا سکینہ قبر نہ تیری بھائیوں کے ساتھ بنی. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. میں شہزادی کا کیا ذکر کروں؟ جو شہادت پڑھی ہے اس میں شہزادی کا نام ہے. جو شہادت اس شہزادی کا نام ہے. نوجوان جو کہ شامل نہیں ہوئے، میرے مولا حسین نے ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. اس شہزادی کا نام فاطمہ، لیکن حسین فاطمہ کہتے نہیں، کہتے سکینہ کی. پتہ نہیں کون بندہ جو ہائے کر کے ہوئے اس فکر کی. حسین سکینہ کہتے رہے، شبر فاطمہ سمجھ کے بات کرا. آوازیں ہو گئی گورا رو پڑے. ایک بات ایسا ہوں آپ کی خدمت ہے، 2 جگہ ایسی ہیں جہاں اس شہزادی کا واسطہ دو گے دعا رکھنی ہو. ایک لوری ہے، ایک وسیلہ ہے. کوئی بندہ بے اولاد ہے، جس دن شہزادی کا چولہا پر وہ جائے آہستہ سا چولہا ہلائے اور لوری سوری. بتاؤں اسکر کی لوری کا نام کیا ہے؟ یا سکینہ یا سکینہ. آباد ہوئی ہو بیٹھ کر کے ہونے لگے. دوسرا واسطہ ہے وہ میرے مولا عباس کے علم کے نیچے. جو بندہ علم کے نیچے جائے دعا مانگے شہزادی کا واسطہ دے. مجھے وہ 2 مصرے بڑے اچھے لگتے ہیں. میرا خیال ہے بلال کے، بلال قاسم کے، ان کے مصرے. وہ فرماتے ہیں اس طرح عشق اٹھائے ہوئے پھرتا ہے علم. تیاری کرنا. اس طرح عشق اٹھائے ہوئے پھرتا ہے علم، جیسے غازی نے سکینہ کو اٹھا رکھا. بڑی زخمی تھی یہ شہزادی. سن رہے ہو میں نے کیا کہا؟ بڑی زخمی تھی یہ شہزادی. سر میں ہچکیاں دیکھ کے نا کچھ بندے شرما کے ہو گئے. میں چاہ رہا ہوں آج شرما کے نہ ہوئے، آج کھل کے ہوئے. 84 یقین تھے سادات کے، لیکن شیب زیادہ سکینہ کو مارتا تھا. شرمانا پتہ کیوں مارتا ہے؟ کیونکہ ہر قاتل چاہتا ہے قتل کا گواہ مر جائے. اس لائن نے شام تک کوشش کی اور بتاؤ مارتا کہاں تھا؟ جو سکینہ کے مسائل پہ بات نہیں کر رہی، سفر کے ایک مقام پہ شہزادی کا حوصلہ بڑا تھا. اچھا میں رک جاؤ، اولاد والے ہو
کسی بچے کی انگلی پہ ہلکا سا زخم آ جائے تو وہ سارے گھر کو بتاتا ہے مجھے یہاں درد ہوتا ہے، مجھے یہاں درد ہوتا ہے۔ سکینہ کا سر زخمی، کان زخمی، گلا زخمی، کلائیاں زخمی، منہ زخمی، پیروں کے تلوں سے جلد اڑ گئی تھی، لیکن سفر کے ہر مقام پہ کہتی تھی سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہو رہی؟ یا سیدہ، یا سیدہ، ہر مقام پہ کہتی بڑی تکلیف اس کے ساتھ، میں پھر کہہ رہا ہوں بڑی تکلیف۔ مولا سجاد دے حوصلے لگا سکی بے شک بابا جی، بالکل بے شک۔ آپ نے یاد دلا دیا، مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، یقیناً جنت میں شہید ہے، شہید موسم کی۔ حسین فاقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، حسین فاقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تجھے دلاسے دیا ہے۔ ابھی آپ نے بہت مساج سنا، بڑی تکلیف ہے۔ میں نے کہا سر زخمی، گلا زخمی، منہ زخمی، مجھ سے سوال ہوتا ہوں منہ زخمی کل پڑھا تھا میرے مولا سجاد، سجاد جب سفر میں بیٹھتے تھے نا، یہ جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے نہیں بیٹھتے، ایسے بیٹھ ہی نہیں، کیونکہ ایک مجبوری تھی، کمر سے لے کے ٹخنے تک زنجیر نہیں، ادھر بھی ایک سلاخ تھی، ادھر بھی ایک سلاخ تھی، پاؤں اکٹھے ہوتے ہوئی تھے، پاؤں یوں رکھتے تھے۔ اب یہ سمجھ گئے نا پاؤں یوں رکھتے تھے۔ اب میں سوال پوچھتا ہوں، جب تمہارے پیر میں کسی بھائی کے جوان کے کانٹا چپ جائے، گھر جاؤ، بیوی بھی موجود ہو، ماں بھی ہوگی، تو سب سے پہلے کانٹا نکالنے کی کوشش کون کرتی ہے؟ چھوٹی بہن کہتی ہے بھیا میری گود میں پاؤں رکھا، میں تیرے پیر سے ہاتھ سے کانٹا نکال، کوئی سوئی مل جائے وہ لے آتی ہے، کہتی درد ہوا تو مجھے بتانا، میں چھوڑ دوں گا، ذرا مجھے انصاف کر کے بتا اس بہن نے سجاد کے پیروں سے کانٹے کیسے نکالے، اس کے ہاتھ گردن پہ، جو بندہ شرمائے گا وہ دعا کیسے مانگے گا؟ شہزادی کے مسائل بتاؤ بابا جی کانٹے کیسے نکالتے؟ سجاد ایسے بیٹھتے رہتا، سکینہ اپنی جگہ سے اٹھتی جا کے بھائی کے تلووں کے بوسے بھی لیتی تھی، کانٹے بھی نکال لیتی تھی، اور پھر جب سجاد پوچھتے نا سکینہ ہر وقت میرا حال پوچھتی ہو، میرے لائق کوئی بات ہو تو میں امام ہوں، آواز دے کے کہتی سجاد میں معجزہ نہیں مانگتی، میں حسین جیسے صابر کی بیٹی ہوں، بس میرا ایک کام کر دے، کہو سکینہ کیا ہے؟ آواز دے کے کہتی سجاد صرف شمر سے اتنا کہہ دے جتنا چاہے مارے مگر میرے منہ پہ نہ مارے۔ اور مصنوعات میں سے سب سے پہلے زخمی ہوئی بھی شہزادی ہے، آپ کا حکم ہے تو میں پڑھ رہا ہوں مسائل۔ پتہ ہے کیسے زخمی ہوئی؟ بابا سے ملنے گئی، بابا سے ملنے گئی، جب حسین آخری سجدہ کر رہے تھے، بتاؤ حسین سے سکینہ کا فاصلہ کتنا تھا؟ بندوں نے لکھا ہے 6 ہاتھ 8 ہاتھ، نہ اتنا فاصلہ نہیں تھا، اگر تیری سمجھ میں آ گیا گھر جا کے بھی ہوئے گا۔ حسین اور سکینہ کے درمیان شبر کے ہاتھ کا فاصلہ، وہ ہاتھ کبھی حسین کی طرف جاتا، کبھی سکینہ کی طرف جاتا، سکینہ کی طرف جاتا، سکینہ مٹی پہ گر جاتی۔ میں بسم اللہ کروں، جو باتیں بلند کر سکتا، جو باتیں کر سکتا وہ ہے کر کے وہ، پھر بھی نامی ضرب تک سکینہ بابا کے پاس کھڑی رہی، جب نامی ضرب چلی نا پھر فرات کے کنارے کنارے دوڑی، بتاؤ کہاں آئی؟ جہاں 34 سال کا عباس پڑا تھا نا، آگے چل
چاچا کے سینے پہ سر رکھ کے کہتی ہے چاچا غازی شیطان تیرے بھائی کو بڑا مار رہا ہے. جس بندے کو مارتا مارتا میں قریب آ گئی. زیادہ طویل نہیں مجھے پڑھنا, بس دو فکریں اور سن لو, میں نمبر چھوڑ ہو گئی میرے حصے کی مکمل عبادت. بہت بڑا گیڑا ہوا, چلتی رہی, سفر کرتی رہی, سفر کرتی رہی. میں نے کیا کہا, چلتی رہی, سفر کرتی رہی. پیروں کے قدموں سے جلد اڑ گئی, پیروں کے قدموں سے جلد اڑ گئی. جہاں پیر رکھتی تھی نا زمین سونپ گئی. دربار میں پہنچ گئی, دربار پہنچ گئی. مادی جوانی مجھے معاف کریں گے, لفظ نہیں. دربار پہنچی تو منظر کیا تھا, ایک رسی 9 گرد میں یزید تخت پہ, لائن کے تخت کی سب سے نچلی سیڑھی پر ایک تشت پڑا تھا, تشت کے اوپر رومال تھا. یہ ہنس بھی رہا تھا, اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی. اگلا فکرہ میں پڑھوں گا, کسی مومن کا دل بند ہو جائے گا, میں نہیں پڑھوں. بس دربار میں یزید کے تخت کے ساتھ سفیر رومی بیٹھا ہے. کہتے یزید وہ بچی کون ہے, اور کیا مسائل پڑھ رہے ہیں, وہ بچی کون تھی. کہتے کون بچی, کہتے وہ جو کبھی دایاں پاؤں اٹھاتا, وہ جو کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی ہے, وہ بچی کون ہے. مالک تیرا ماتم قبول کرے. اس نے شیور کو اٹھایا, آواز دے کے کہتے بتا یہ بچی کون ہے. کہتے یہی تو حسین کے سینے کا تعبیر ہے, اسی سے حسین بڑا پیار کرتا. یہ نہیں کہتے اتنے سفر میں یہ بچ گئی. کہتے میں نے مارا بڑا ہے. میں بسم اللہ کرو یار, جو تیاری کر کے بیٹھے ہو. کہتا ذرا اس بچی کی گردن رسی سے کھولو. شیرہ نے رسی کھولی, شہزادی آگے بڑھی. یزید آواز دے کے کہتے میں نے سنا ہے تیرا باپ تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا. شہزادی بولی نہیں, سر ہلا ہے. یہ لائن کہتا ہے اس بچی سے کو بات کرے, بولے. یہ لائن پوچھتا ہے مجھے بتا جب تیرا باپ تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا تجھے کھانے کے لیے کیا دیتا تھا. شہزادی آواز دے کے کہتی مجھے اپنی گود میں بٹھا کے نا بسرے کی کھجوروں سے گٹلیاں نکال کے میرا بابا درود پڑھ پڑھ کے مجھے کھجوریں کھلاتا تھا. یہ لائن ہنس پڑا, کہتا اگر دربار میں کھجوریں مل جائیں کھا لو گی. جو سر پہ ہاتھ نہیں مارا, اگر دربار میں کھجوریں مل جائیں کھا لو گی. شہزادی نے خود فیصلہ نہیں